جن و ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام یاسین و ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گا آپ تمامی سننے والے اور دیکھنے والے لوگوں کو. مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو اس وقت پروگرام ہے، جو ٹرانسمیشن ہے، یا پھر جو عبادت ہے، یہ کہاں تک جائے گی. اب سوشل میڈیا بے لگام کھوڑا ہے، یہ کہیں پر بھی جا سکتی ہے. تو اس پلیٹ فارم سے ایسی بات جانی چاہیے کہ زندگی کے اندر کہیں درستگی کی اگر گنجائش ہے تو وہ گنجائش اس میں درستگی ہو جائے. اور اگر کہیں سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے اور کہیں خود کو جھنجھوڑنے کا موقع مل سکتا ہے کہ یہ کیا کر رہا تھا میں آج تک، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر قبولیت کی گھڑی ہوگی، اور میرے لیے وہ جو کرنا ہوگا تمام چیزیں قبول ہو جائیں گی. میرے ساتھ ثروت عسکری آپا موجود ہیں اور ماریہ صاحبی موجود ہیں. آپا میں آپ سے ایک سوال یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا. صرف 1 گھنٹے کا پروگرام کرنے سے تو شاید وہ چیزوں کو میں نہیں مکمل کر سکتا، لیکن کوشش یہ کر سکتا ہوں کہ ان جگہوں پر اس گلدستے کے اندر ایک پھول اپنا بھی یہاں پر رکھ دوں. سوال میرا یہ ہے کہ ہم جس ٹریک پر ہیں ابھی، عام زندگی کی بات کر رہا ہوں، اس میں کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے آج ہم پیچھے رہ چکے ہیں. اگر آپ شکوہ سنیں، جواب شکوہ سنیں، تو شکوے کا جواب جب علامہ اقبال نے دیا تھا، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی بارے میں نشاندہی کی گئی تھی. وہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی کے اندر آج کے جو مسلمان ہیں نا، ان پر پوری اترتی ہے. آپ کی جو اس وقت فائنڈنگز ہیں، آپ نے جو اپنی چیزوں کو جب جانچا ہوگا، پرکھا ہوگا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کمی کس چیز کی ہے جس کی وجہ سے آج ہم پیچھے ہیں؟ دیکھیے، بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جس کی ہم کو اپنے اندر امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ایک چیز ہے ڈسپلن، نظم و ضبط کی جو پابندی ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھا کرتی ہے. کیونکہ آپ میڈیا میں ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو کہ کمٹمنٹ پہ پورے نہیں اترتے. بہت پیارا جملہ بولا آپ نے، تو ہم کمٹمنٹ. کو اپنی نظم و ضبط پر، ڈسپلن پر پوری توجہ رکھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ غیرت اور حمیت پر. اور غیرت اور حمیت کی بات بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، بحیثیت پاکستانی، ہم کو اپنے اندر غیرت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظیم تعلیمات ہیں، ان عظیم تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر شامل حال کریں. صرف اس کو کتابوں میں نہ پڑھیں، صرف کسی میڈیا چینل کے اوپر 1 گھنٹے کا پروگرام، بلکہ عملی طور پر ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ دنیا میں یتیم آئے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 یا 6 برس کے تھے جب آپ کی والدہ محترمہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، مگر اس کے باوجود آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اعلیٰ انسانی صفات موجود تھیں، اور وہ اعلیٰ انسانی صفات اتنی کمال کی تھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی وعدہ کر رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہاں پر کئی روز تک کھڑے رہتے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اگر تم نہ آتے تو روز قیامت میں یہیں سے اٹھتا. اور ہماری کم بختی دیکھیں آپ، کم ظرفی دیکھیں کہ ہمارے لیے جملہ بڑا عام ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. ہم بڑے مزے سے کہتے ہیں، آقائے دو جہاں وعدہ پورا کرنے کی تلقین کر رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ بلال، اگر کوئی اللہ معاف کر دے مجھے، اگر کوئی انشاءاللہ کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا. آپ اللہ کے نام کو بیچ میں شامل کر رہے ہیں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہے ہیں، اور آپ ایک جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں. آپ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ڈسپلن کا پابند ہوگا، نظم و ضبط کا پابند ہونا پڑے گا، اور تبھی ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہلا سکتے ہیں. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک پریکٹیکل لائف تھی، ایک پریکٹیکل زندگی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی افسانوں جیسی نہیں تھی، کہانیوں جیسی نہیں تھی، نہ ہی وہ مافوق الفطرت حالات و واقعات تھے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں کی طرح اٹھتے بیٹھتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ فرش زمین پر بیٹھا کرتے تھے. تو ہم کو پریکٹیکلی طور پر اپنے اندر وہ اعلیٰ انسانی صفات اور اوصاف پیدا کرنے ہوں گے کہ ہم امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہلائیں، ورنہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ بڑی خوبصورت بات کی آپا نے ہماری، کہ ہم ناظرین اس وقت کمٹمنٹ جو ایک ورڈ ہے نا، وعدہ،
ہم جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. اکثر بیٹھے ہوئے میں نے سنا یہ جملہ. ہم نے اتنا آسان کر دیا ہے مس کمٹمنٹ کو اور وعدہ خلافی کو کہ ہمیں پتہ تک نہیں چلتا. اگر میں آپ سے ہٹ کے پڑوس ملک میں چلے جاؤں نا, چین یا جاپان کی طرف چلے جاؤں, پڑوسیوں کی طرف, تو وہ وہاں پر وعدہ خلافی کو نا یا مس کمٹمنٹ کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں, گلٹ میں چلے جاتے ہیں اور افسردگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. اور آج ہم کسی کو اگر کہہ دیں کہ بس 5 منٹ کے اندر یہ کام ہو جائے گا, وہ 5 منٹ کبھی نہیں آتے. بس میں آپ سے فلاں جگہ فلاں دن مل جاؤں گا, تو ہم کبھی اس چیز کو فلفل نہیں کرتے. تو آقا کی تعلیمات آج آپ 11 ربیع الاول 12 ربیع الاول کو بڑے دھوم سے, اور وہ بڑے کیک بھی کاٹے جائیں گے, اور وہ بڑی جو ہے وہ نعتیں بھی اتنی بڑے لاؤڈ اسپیکر پہ چل رہی ہوں گی کہ پڑوس کے اندر اگر کوئی عمر رسیدہ شخص بیمار ہے نا, تو شاید یا تو وہ گزر جائے گا یا شاید وہ اذیت کے اندر صرف بد دعائیں دے گا. ان تمام چیزوں کو سوچتے ہوئے جو تعلیمات ہیں, کیا ہم اس کے اوپر غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ دامن وقت میں گنجائش بالکل کم رہ گئی. میں نے پہلے ہی وقت کہا تھا کہ دامن ایک دم سے چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. ماریہ, آپ سے آخری کے اندر ہم ثنا خوانی بھی سنیں گے, اور آپ ثنا خوانی کریں گی, بارگاہ رسالت میں جتنا ہو سکے آپ پیش کریں گی. میں ایک آخری پیغام بھی لینا چاہوں گا. کیا کہیں گی آپ اس وقت؟ ایک 2 لائنر آنسر مجھے چاہیے. جو ثنا خوانی کر رہی ہیں بچیاں اور بچے جو اس وقت آ رہے ہیں فیلڈ کے اندر, انہیں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ بہت امپورٹنٹ ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, آج کل کے بچوں کو یہ نہیں پتہ ہے, بس نعت پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پہلے ہم پڑھی جائے گی. ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم کیا ہے, نعت کیا کچھ ہے, آداب ہیں. منقبت. جی بالکل آداب ہیں, اور اسی آداب سے ہی اس محفل کو ترتیب دیا جا رہا ہوتا ہے. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہر جگہ پر یہ نعت کی فیلڈ ہے, یا جو بھی شوق ہے آپ کا ثنا خوان مصطفیٰ بننے کا, اس کو پہلے سیکھیں, سمجھیں, جانیں, اس کے بعد. میں اس کے اندر ایک لائن کا اضافہ کرتی چلوں کہ اس آداب زندگی میں بہت ساری چیزیں شامل حال ہو جاتی ہیں. اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے سینئرز کا ادب اور احترام کریں. ہمارے یہاں جو نئے بچے آ رہے ہیں ان کے اندر کوئی ادب اور احترام والی چیز نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ میرے اسکول کی پرنسپل تھی, میری شادی ہو چکی تھی, کئی بچے بھی ہو چکے تھے, تو ان کے شوہر کا انتقال ہوا, تو میں ان کے گھر 10ویں یا 20ویں کی مجلس پڑھنے کے لیے گئی تھی. تو میں یقین کریں کہ میں کانپ رہی تھی. میں نے آج تک اپنی پرنسپل سے نظریں ملا کر بات نہیں کی, جبکہ ان سے بہت زیادہ ملاقات ہوتی ہے. اور آج کل کے بچے اپنے اساتذہ کرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس طریقے سے گفتگو کیا کرتے ہیں, تو سب سے بڑی بات یہ کہ جونیئر اور سینئرز کا ادب اور احترام سیکھیں. بہت خوب. آپ دونوں معزز مہمانوں کو بہت شکریہ. میں پروگرام کی اختتام کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ دامن بالکل سمٹ چکا ہے, گنجائش ختم ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی میری آپ سے گزارش ہے کہ 1 یا 2 اشعار آپ بارگاہ رسالت میں ضرور پیش کریں. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں تو کیا ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ ان سے بڑا ہے. بالکل.